ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی نے دیکھ لیا ہے، چھپا ہوا خزانہ تھا اب نہیں ہوں، تو کون ہے دیکھنے والا؟ تو خالق نے فرمایا اے محبوب محمد عربی، اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے دیکھنے والا، ایک تو ہے دوسرا میں ہوں۔ جب تو نے دیکھ ہی لیا ہے تو اب چھپا ہوا نہیں ہوں، اب تجھے دیکھ کے میں نے چاہا کہ میں سارے جہان میں پہچانا جاؤں، تو فخلقت الخلق، میں نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے ساری کائنات کو کلام سے، یہاں دیکھیں اب میں نے ساری کائنات کو فعل سے نہیں، یہ بات میں ذہن میں رکھیں آپ، اللہ فعال لما یرید ہے، اب اس نے ساری کائنات بنانی ہے نا، تو فرمایا فخلقت الخلق، میں نے ساری مخلوقات ارضی و سماوی کو تخلیق کر دیا۔ کس سے؟ یہ بات کہلوانا چاہتا، کس سے کیا؟ کلام سے کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات اس میں دو کا اظہار کیا، ایک تخلیق ہے اور ایک کلام ہے۔ فرمایا تخلیق کرنے لگا ہوں تو خالق بھی میں ہوں، کلام بھی میرا ہے، بدایت بھی میری ہے، نہایت بھی میری ہے، نہ بدایت معلوم ہے نہ نہایت معلوم ہے، کلام کرنے والا بھی میں ہوں اور صفت تخلیق سے موصوف بھی میں ہوں۔ تو یاد رکھو اب صفت تخلیق کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے اور صفت کلام کا آغاز کس سے ہو رہا ہے، اور تخلیق کس کو کیا جا رہا ہے اور کلام کس سے کیا جا رہا ہے؟ دو ہے نا صفات، ایک صفت تخلیق ہے اور ایک صفت کلام ہے۔ فرمایا تخلیق کا آغاز خالق میں ہوں، اے محمد عربی فخلقت الخلق، باقی مخلوق بعد میں پیدا ہوگی، اپنی محبوبیت اور اپنی محبیت کے اظہار کے لیے محمد عربی سب سے پہلے ہم تمہیں پیدا کر رہے ہیں اور سب سے پہلا کلام بھی ہم تمہیں سے کر رہے ہیں۔ تو تخلیق کہاں جمع ہوئی؟ کلام کہاں آیا؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تخلیق محمد عربی میں اور کلام بھی محمد عربی میں۔ اب محمد عربی ہی کو کہا جا رہا ہے سونیا، جب تجھے پیدا کر دیا ہے تو خزانہ مخفی نہ رہا، خزانہ عیاں ہو گیا اور روز روشن کی طرح آ گیا ہے۔ اب میں ساری کائنات کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیسے پیدا کرو گے باری تعالیٰ؟ فرمایا کلمہ کن کہوں گا، بیک جملہ ساری کائنات کو پیدا کروں گا، شروع سے آخر تک ایک ہی دفعہ پیدا کروں گا۔ میرے حضور شیخ العالم اس نقطے کو اٹھاتے ہیں اور تفسیر خازن کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ یک بارگی، یہ سارا عالم خلق تخلیق کیسے ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تفسیر خازن نے اس حدیث پر بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بیج، اب آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ایک بیج کو لے لو، کوئی آدمی انکار کر دے کہ اس میں تنا نہیں ہے، اس میں شاخیں نہیں ہیں، اس کا پھیلاؤ نہیں ہے، اس کی رنگینی نہیں ہے، اس کا حسن و جمال نہیں ہے، اس کا پھول نہیں ہے، اس کا پھل نہیں ہے، یہ سارا عالم ایک بیج میں اللہ نے رکھ دیا، تو گویا بیج بھی ادھر ہی ہے، اس کا تنا بھی ادھر ہی ہے، اس کی شاخیں بھی ادھر ہی ہیں، اس کا پھل پھول، یہ رانائی، یہ پھیلاؤ، یہ حسن و جمال و کمال و نوال اس ایک بیج میں ہے۔ تو وہ جب پھل پھیلتا ہے، زمین میں رکھو نکلتا ہے، تنا پیدا ہوتا ہے، شاخیں پھیلتی ہیں، ہریالی آتی ہے، اس کا حسن و جمال آتا ہے، اس کا پھل آتا ہے اور اس کا پھول پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم بیج سے پوچھنے لگے کہ اے بیج تو کہاں سے آیا؟
تو وہ زبان حال سے کہتا ہے میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی باطن ہوں، میں ہی ظاہر ہوں۔ اللہ نے محمد عربی کو پیدا کر کے یہ ظاہر فرمایا کہ درخت پیدا کرنے سے پہلے میں نے بیج کو پیدا کیا، بیج آیا تو درخت آیا، محمد آیا تو دو جہان آ گئے ہیں۔ مخلوق پیدا ہو گئی کس سبب سے؟ کس سبب سے؟ کلام کے سبب سے ہوئی ہے، لیکن سبب اول تخلیق کے لیے محمد عربی اور کلام کے ذریعے باقی مخلوق کو پیدا کرنا، یہ بھی اس کا سبب بھی محمد عربی۔ اب مجھے بتاؤ کہ مخلوق کی کون سی ایسی جہت ہے، وہ کون سی مخلوق ہے جو تخلیق میں محمد عربی سے بری ہو؟ کیوں بری نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں بری ہو سکتا؟ کہ خدا کی صفت کا اظہار ہو رہا ہے، خدا کی صفت تخلیق کا اظہار ہو رہا ہے، اور خدا کے صفت کلام کا اظہار ہو رہا ہے، وہ کسی اور سبب سے نہیں۔ کلام کا اظہار اور تخلیق کا اظہار جناب محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اب تخلیق کامل اور کلام کامل کا جو مظہر اول اور مظہر اول اور اکمل تمام پر اگر کوئی ذات صادق آتی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا تعارف